کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک بچی جو اپنی سواری کھڑی کر کے کالج کے اندر آتی ہے، اس کے بعد کچھ لوفر لفنگے RSS کے گنڈے وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حجاب اتار کے ہی اندر داخل ہونا پڑے گا، حجاب کے ساتھ اندر کالج میں آنا منع ہے۔ تو وہ اسے دیکھ کر ہراساں کرنے کے لیے جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں، تو بچی سامنے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تم سوئے رہو، عورتیں کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ اسی طرح اس عورت کو پوری امت نے خراج تحسین پیش کیا، ہم بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے والدین کو، اس بچی کو۔ یہ امت مسلمہ کا متفق کا مسئلہ ہے۔ حجاب کا مسئلہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر بھی خلفشار ہے کہ رائج کیا جائے نہ کیا جائے۔ عورتیں اگر رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقوق نسواں کی جو جماعتیں ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تحفظ حقوق نسواں، میرا جسم میری مرضی، یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے شور مچانا شروع کرتی ہیں کہ یہ عورت کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مسلمان عورتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور مسلمان روشن خیال طبقے کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ظلم ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آدمی کی آزادی ہے، وہ جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ تو سنو، جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو تم اب آزاد نہیں ہو۔ اب تم نے خود ہی وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے تابع ہیں، ہم اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے۔ یہ پہلے تو یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ یہ اختلاف جو ہے علماء اور روشن خیال طبقے میں ہے، نہیں، ان کا اختلاف ہے ہی نہیں، نہ ہی اس اختلاف کو یہ شکل دینے کی کوشش کرو کہ یہ اختلاف علماء کے اور اس طبقے کے درمیان میں ہے۔ جیسا کہ ڈیبیٹ میں میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک حضرت صاحب کو بلایا جاتا ہے، پردے کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے سامنے عورت ہوتی ہے، وہ حضرت صاحب غصے ہو جاتے ہیں۔ دنیا اس کی شکل یہ دیکھتی ہے کہ علماء کا جو طبقہ ہے یہ عدم برداشت ہے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وسعت ظرفی ہے ہی نہیں۔ تو اس حکم کی، جس حکم کی وہ ترجمانی کے لیے حاضر ہوتا ہے، گیا ہوتا ہے، وہ اس اپنے حکم کو، اس مدعے کو کمزور کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اصل میں یہ اختلاف جو ہے اس طبقے اور قرآن مجید کے درمیان میں ہے۔ سوال آتے ہیں جی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، آپ اپنی آنکھوں کا پردہ کریں، آپ اپنے غلط کیوں سوچتے ہیں، غلط کیوں دیکھتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین، کہہ دیجئے ان مومنوں کو، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے کریں، مرد کو بھی حکم ہے، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے فرجوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، انہیں چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، عورتیں بھی، ولا یبدین زینتہن، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، ہاں الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن، یعنی ان افراد کے سامنے یہ اپنی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے جن سے شرعاً اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، جو اس کے محرم ہیں۔ جو اس کے محرم نہیں ہے اس کے سامنے یہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی، اپنے بال ظاہر نہیں کر سکتی، اپنی جو اس کی زیب و زینت ہے وہ اسے ظاہر، حتیٰ کہ اللہ تبارک نے ولا یضربن بارجلہن، اپنے پاؤں کو بھی سختی سے نیچے نہ مارے، اس کے پاؤں کی آواز بھی غیر محرم مرد کی کانوں تک نہ پہنچے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نبی کو، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام عورتوں کو کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پوچھا جاتا ہے یہ پردہ کہاں لکھا ہے، کہاں واجب ہے، قرآن مجید میں لکھا کہاں ہے؟
یہاں لکھا ہے کہ پردہ واجب نہیں بلکہ فرض ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، بتانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے، ان کو بتا رہے ہیں حکم کہاں سے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو اب آپ کو اختیار نہیں رہا۔ ما کان لہم الخیارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ سنا دے اس کے بعد تمہارے اختیار ختم ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آپ نے اس حکم کو ظلم کیسے سمجھ لیا؟ آپ تو نبی سے محبت کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے تھے، محبت بھی ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام جہان، جان، مال، سب سے زیادہ میری ذات تمہیں عزیز ہو جائے۔ تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے اللہ کے حکم کو ظلم کیوں سمجھ لیا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ان عورتوں کو کہو کرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ایسے باہر نہ نکلیں جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں باہر نکلا کرتی تھیں۔ آپ نے اللہ کے قوانین کو نظر انداز کیا تو کیا، اس کے ساتھ مذاق بھی شروع کر دیا۔ ہم نے تاثر کیا دیا ہے؟ جو شرعی نظام ہے، جیسے ہی شرعی نظام کی بات کی جاتی ہے، اسلامی نظام کی بات کی جاتی ہے، سارا روشن خیال طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ کہیں رائج نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے کسے کوڑے لگائے جائیں، کیسے ہاتھ، یہ تو سارے ٹنڈے ہو جائیں گے، سارے لنگڑے ہو جائیں گے، سارے پھانسیاں چڑھ، یہ کون سی بات ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں مکلف بنایا ہی نہیں ہے کسی چیز کا، الا وسعها، مگر تمہارے اندر وہ وسعت، وہ طاقت ہوتی ہے تب تمہاری طرف حکم متوجہ ہوتا ہے، وگرنہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نظام میں تمہارے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے لیے قرآن مجید کو امام بنایا ہے، رحمہ، یہ ہماری رحمت ہے تمہارے لیے۔ قرآن مجید کو امام بنانا یہ تمہارے لیے رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ کیسے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے مجبور نہیں کیا کہ آپ کھڑے رہیں، شریعت کہتی بیٹھ جائیں، آپ نے کہا ہم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیٹ جائیں، آپ نے کہا میں لیٹ کر بھی سجدہ رکوع نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھ لیں، آپ نے کہا میں وضو نہیں کر سکتا، شریعت نے کہا تیمم کر لیں، آپ نے کہا مجھے سلسل بول کی بیماری ہے، میں ہر وقت پاک نہیں رہ سکتا، تو کہا کوئی بات نہیں ہے پڑھ لیں آپ، میں غریب ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نہ دیں، میں معذور ہوں، جہاد نہیں کر سکتا، نہ کریں۔ شریعت کا حکم تو آپ کی طرف اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب آپ کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ جس نظام میں گزارا کر رہے ہیں، کیا اس نظام میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو آپ کو بجلی کا بل معاف ہے؟ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو حکومت پاکستان یا کسی حکومت کی طرف سے آپ پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا؟ آپ پھر بھی اس ظالمانہ نظام، اس رحمت کو چھوڑ کر ظلم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس رحمت کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ خود تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں، لوگوں سے سنا ہے آپ نے بڑا ظلم ہے جی، بڑا ظلم ہے۔ آپ جس نظام میں ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نظام میں آپ کرائم کو بند ختم کر دیا ہے؟ آپ نے قتل و غارت ختم ہو چکی ہے، رشوت اور سود ختم ہو چکا ہے، ساری چیزیں ختم ہو چکی۔ اگر نہیں ہوئی، یہ نظام تمہارا حامل ہی نہیں ہے کہ اسے ختم کر دے، تو کون سی طاقت پیچھے کار فرما ہے کہ آپ قرآن مجید کے نظام کو قائم نہیں کرنا چاہتے؟
اللہ نے تو واضح کہہ دیا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ آپ کہتے ہیں یہ ظلم ہے؟ شریعت کہتی ہے زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر تو وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دو۔ آپ کہتے ہیں یہ رجم کر دو، یہ تو ظلم ہے، مار دو، کسی کی جان لے لو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ الفاظ کہنے والا اپنی گریبان میں جھانکیں، اگر اس کی والدہ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس کا جی کیا چاہے گا کہ وہ اس کے سامنے مجرم ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہ میرا دل چاہتا ہے میں اسے مار دوں۔ تو اپنے لیے اگر یہ پسند کرتا ہے تو اوروں کے لیے کیوں نہیں پسند کرتا؟ قاتل کی سزا شریعت نے مقرر کی کہ اسے قصاصاً قتل کر دیا جائے، تو سارا طبقہ ایک دم کھڑا ہو گیا کہ یہ قتل کرنا یہ تو ظلم ہے، کسی کی جان لے لینا، اس نے تو لے لی، اور دوسرے کی بھی جان لے لی جائے، اس کا گھر تو بیوہ ہو گئی، اب یہ شریعت کہتی ہے دوسری بھی بیوہ بنا دو، 3 بچے وہ یتیم ہوئے، 3 یہ کر دو، 6 بچے ہو جائیں گے۔ یہ آپ فلسفے گھڑنا بند کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، جس نظام میں آپ قتل کی روک تھام کر سکے ہیں، نہیں کر سکے تو اس نظام کو قائم کیوں نہیں کرتے ہو؟ پوری دنیا کا کفر جمع ہو چکا ہے، وہ آپ کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ عورت کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، جی وہ اگر پردہ کرے یا نہ کرے، تو اسلام میں آپ اتنا تھوڑی سی مہربانی کر دیں، آپ مجبور نہ کریں، اسے اختیار دے دیں۔ تو تمام مسلمانوں نے اختیار دے دیا، ٹھیک ہے جی ہم زبردستی نہیں کریں گے، زبردستی نہیں کیا آپ نے۔ اب وہ آپ سے یہ اختیار بھی چھیننا چاہتے ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے اگر پردہ کرنا چاہے وہ بھی نہ کرے۔ اب نوبت یہاں آ پہنچی ہے، آپ نے یہ اختیار دیا تھا، امت مسلمہ نے وسعت ظرفی کا یہ میں وسعت ظرفی نہیں کہتا، یہ کمینگی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے امت مسلمہ کی، جو ہمارے بادشاہ تھے، جو ہمارے قانون ساز تھے، انہیں اختیار نہیں تھا، ما کان لہم الخیارہ، ان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے درمیان میں اپنا اختیار گھسا دیتے، بادشاہ اپنا اختیار گھسا دیتا، اللہ نے یہ اختیار انہیں نہیں دیا تھا۔ پھر بھی انہیں جسارت کی، انہوں نے اپنا اختیار رائج کر دیا، ڈال دیا کہ اگر کوئی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتی تو اسے کوئی منع نہیں کرے گا، اسے طعنہ تشنیع ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ نے کیا، اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ کس کے لیے؟ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، اس طاغوتی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے، روشن خیال طبقے کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا۔ لیکن اب وہ روشن خیال طبقہ، اب وہ طاغوتی نظام آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مسلمان عورتیں حجاب نہیں پہنیں گی، اپنی مرضی سے بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کس لیے خاموش ہیں؟ انہوں نے وعدے کی پاسداری نہیں کی جو آپ سے کیا تھا۔ مسلمان حکمران اب کیوں خاموش ہیں؟ اب کون سی انہیں بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ وہ یہ اعلان نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید کے پیروکار ہیں، ہم جو حکم قرآن مجید میں ہوگا ہم وہ قائم کریں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اگر تم اللہ کے بعض احکام کو چھوڑ دو گے اور بعض پر عمل کرو گے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، میں اس کی سزا تمہیں دنیا میں دوں گا، اس کی سزا پھر تمہیں آخرت میں نہیں ملے گی۔ یہ مولویوں کا اختلاف ہے ہی نہیں، کیا سمجھ لیا آپ نے؟ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ اختلاف، یہ پھر بند کر دو، یہ منافقانہ طرز۔ مسلمانوں کو چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، منافقانہ انداز بند کر دیں۔ یہ قرآن مجید بہترین کتاب ہے، دنیا کی بہترین کتاب۔ آپ نے سلوک کیا کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ؟ حکومت پاکستان آخر ایک حافظ کو، ایک قاری کو کون سی نوکری دینے کے لیے تیار ہے؟
جو حفظ کرنے والے بچے ہیں، جو قرآن مجید پڑھنے والے بچے ہیں، کون سا تمہارا پاکستان انہیں بجٹ دے رہا ہے؟ جب تمہارا بجٹ بنتا ہے کہاں ان کا نام ہوتا ہے؟ یہ چھوڑ دیں منافقانہ طرز۔ ایک تو آپ نے رائج نہیں کیا، دوسرا مذاق بھی کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ دنیا کی بہترین کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، پھر لگاتے کیوں نہیں ہو؟ یا تو کہو کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، یا کہو ہم نے یہود و نصارہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے۔ دیکھیے یہ دوگلا پل نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، 25واں پارہ پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو، من اتخذ الہہ ہوا، انہوں نے الہ بنا لیا ہے ہوا، اپنی خواہش کو، اضلہ اللہ علی علم، علم کے ہوتے ہوئے اللہ پھر انہیں کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ علم کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو جائیں گے۔